بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیں جی کتنے وارث آپ نے پڑھ لیے ہیں؟ پہلے 10 وارث آپ نے پڑھ لیے ہیں. آپ نے 10 وارث پڑھ لیے ہیں. 2 وارث باقی ہیں، جدہ اور ام. ٹھیک ہے، دوبارہ میں ریوائز کر دیتا ہوں. سن لیں دھیان سے. آپ نے اب، جد، زوج، اخ من الام، اور اب کے ساتھ ام آتی ہے، آپ نے ام کا نہیں پڑھا. اور جد کے ساتھ جدہ آتی ہے، آپ نے جدہ کا ابھی تک نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، اور اخ من الام کے ساتھ اخت آپ نے وہ پڑھ لی ہے. زوج کے ساتھ زوجہ آپ نے وہ پڑھ لی. یہ کل کتنے وارث ہو گئے؟ 6. اور پھر باقی جو 2 بہنوں کی قسمیں ہیں وہ ہیں اخت جو حقیقی ہوتی ہے اور اخت من الاب. تو اس طرح یہ ہو گئے 8 ہو گئے. اچھا، اور اس کے علاوہ بنت اور بنت الابن، تو یہ 10 ہیں. یہ 10 وارث آپ نے پڑھے ہیں. آپ کو ان سب کی حالتیں آنی چاہیے، اور اگر آپ پریکٹس کریں گے نا تو پھر آپ کو یہ چیزیں پکی ہوں گی. اور یہ دنیا کا اصول ہے، آپ کسی چیز کو آپ جو دیتے ہو نا آپ کو وہی ملتا ہے. ٹھیک ہے، آپ 5 روپے دیتے ہو تو آپ کو 5 روپے والی چیز ملتی ہے، اور اگر آپ 500 دیتے ہو تو آپ کو 500 والی چیز ملتی ہے. اگر آپ علم کو ٹائم دیتے ہو تو پھر آپ کو علم آتا ہے. جن لوگوں نے اپنے دور طالب علمی میں بہت ورک کیا ہوتا ہے نا، آگے جا کے ان کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہوتی ہیں، اور ان کا بینیفٹ آگے چل کے آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر میری یہ بات آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو میں آپ کو مثال، مجھے عملاً تب سمجھ آئی تھی کہ جب میں جامعہ سے گیا، جامعہ سے میں پڑھ کے آیا نا، تو اب میرے سامنے کچھ نہیں تھا. اب میں نے یہ سوچا میں کیا کروں. ٹھیک ہے، تو کوئی ایسا مسئلہ بنا کہ سند بھی میرے پاس نہیں تھی. اب میں نے کہا میں نا ایسا کرتا ہوں کہ میں جناب کام شروع کر دیتا ہوں، اور میں منڈی میں چلا گیا. آپ ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دھیان سے بیٹھیں. میں منڈی میں کام کرنے کے لیے گیا، اور وہاں پہ گودام بنے ہوتے ہیں منڈیوں میں. مجھے یاد ہے باہر بندے بیٹھے ہوئے تھے، سردی کا شاید موسم تھا، تو دھوپ میں نے شرماتا میں نے کہا میں کیسے کس کو دیکھیں باہر، میں نا کس کو بولوں. اب مجھے پتہ بھی نہیں تھا یہاں پہ کیا سسٹم ہے. تو میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے کہا یار میں ادھر کام کرنا چاہتا ہوں اس گودام میں. تو انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ نا وہ جو فلاں بندہ ہے نا آگے بیٹھا ہوا، آپ اس کے پاس جاؤ. اچھا، میں اس کے پاس چلا گیا. میں نے نا آرام سے شرماتے نا میں نے یہ کہا کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں. بلکہ یہ کہنے سے پہلے اس نے ایک جملہ بول دیا. اس نے یہ کہا کہ انہیں ایک اور مولوی منگن واسطے آ گیا. مجھے بڑا برا لگا. میں نے کہا بھائی میں کوئی مانگنے والا نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اور ابھی ہلکی نا میری ابھی داڑھی آ رہی تھی، تو اور میں نے کہا میں شکل سے آپ کو لگتا ہوں کہ میں مانگنے والا ہوں. میں ابھی پڑھ کے آیا ہوں جامعہ سے، اور اب میں نے سوچا ہے کہ میں کوئی اور کام کیا کر سکتا ہوں. میں نے کہا چلو میں آپ یہاں پہ کام کرتا ہوں. تو میں کام کرنے کے لیے، تو وہاں پہ ایک مولانا صاحب اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھے بٹھا لیا. مجھے کہ ادھر آؤ بیٹھو. کہاں سے پڑھ کے آئے ہو؟ میں نے کہا ابھی فلاں جگہ سے پڑھ کے آیا ہوں. کیا پڑھے ہو؟ میں نے بتایا. اب ہمارے ہوتا ہے نا یہاں پہ مطلب جو ہے نا وہ جماعتی سسٹم ہے، گروپ بنے ہوئے ہیں، اور آگے جو ہے نا وہ فرقے ہیں، مائنڈ سیٹ ہیں. یہ فلاں گروپ ہے، یہ سنی گروپ ہے، یہ شیعہ گروپ ہے، یہ وہابی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہیں، فلاں. اب چونکہ وہ اور نقطہ نظر کا حامل تھا اور سمجھ رکھتے تھے، تو انہوں نے نا کچھ اعتراضات کیے میرے ساتھ. کچھ اعتراضات جب کیے تو میں نے ان کا جو جواب ہے وہ آگے سے دیا. اس نے پھر آگے اعتراض کیا، اس کے اوپر جرا کی، تو میں نے پھر دوبارہ ان کا جواب دیا. ٹھیک ہے، اب وہ جاتے ہوئے، وہ اس گودام والے کا برادر ان لا تھا، وہ جاتے ہوئے بول گیا کہ اس بندے کو یہاں پہ رکھ لو. کان میں آرام سے کہہ گیا، اور اس کو جانے نہیں دینا. یہ بندہ، یہ لڑکا بڑا پڑھا لکھا ہے، بندہ نہیں لڑکا کہا تھا اس نے. اور میں بڑا متاثر ہوا ہوں کہ یار اس نے کتنے اچھے جواب دیے ہیں. اب وہ جو بندہ ہے نا، کیا کہتے ہیں، دروازہ بند کر دیں، بار بار نہیں کھولنا، اب اس کو بند کر دیں اس کو. اب وہ جو گودام والے تھے مالک، وہ مطلب اتنا اچھا مائنڈ سیٹ، میں حیران ہوتا ہوں. اس نے کہا
کہ تم یہاں پہ آؤ گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور یہ جو میرا بڑا سا نا منجا اس نے بنایا ہوا تھا, منجی نہیں منجا بڑا سا, آپ اس کے اوپر بیٹھو گے اور آپ بیٹھ کے یہاں پہ دعائیں شوائیں کرو گے میرے گودام کے لیے, اور جو ہے نا یہاں پہ ذکر اذکار کرو گے. کچھ دیر کے لیے آپ گھر چلے جاؤ گے, آپ کو اتنا وظیفہ دوں گا جتنے یہ لوگ سارا دن کام کر کے لیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں, میں نے کہا میں نے یہ کام نہیں کرنا. میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ ہاتھ کی جو کمائی ہوتی ہے نا, بس وہ ہاتھ والی کمائی جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے, اس کی تعریف آتی ہے. اور کیا کہتے ہیں, میں نے کہا میں نے یہ بس ہاتھ سے میں نے کام کرنا ہے. اس نے بولا میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں گودام میں رکھوں اور تم سے کام کرواؤں. کل کو قیامت والے دن اللہ نے مجھے پوچھ لیا کہ تو ایک جاہل انسان تھا اور تیرے پاس پیسے تھے, تیرے پاس ایک لڑکا آیا اور وہ پڑھا لکھا تھا اور تو نے اس سے کام لیا. کیونکہ یہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ہم ان کو جھڑکتے بھی ہیں, ہم ان کو گالیاں بھی دے دیتے, بس اوقات غصے میں نکل جاتی ہیں. تو یہ تو میں تمہاری جناب توہین کر دوں گا, میں تمہاری بےزتی کر دوں گا, ٹھیک ہے. اور تم اللہ کا کلام پڑھنے والے ہو, قرآن پڑھ کے آئے ہو, حدیث پڑھ کے آئے ہو اور چیزیں پڑھی ہوئی ہو. میرا جو وہ سالہ وہ تو بڑا پڑھا لکھا ہے, وہ تو کسی کو سمجھتا نہیں ہے. اور وہ جو تمہارے بارے میں یہ کہہ کے گیا ہے کہ بھائی یہ لڑکا اچھا پڑھا ہوا ہے, اس کو رکھو. تو میں نے کام نہیں لینا. میں نے اتنا اصرار کیا, میں نے کہا بھائی میں نے کام کرنا ہے. اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, آپ یہاں پہ آؤ, آپ درود شریف پڑھو بیٹھ کے صرف, اور کوئی کام نہیں کرو. اچھا میرے وہاں محلے کے لڑکے لوگ کام کرتے تھے. میرے دن میں ایک یہ بھی بات آئی, میں نے کہا ایک تو میرے دن میں یہ تھا کہ میں نے ہاتھ سے کام کرنا ہے, دوسرا میرے دن میں نے کہا کہ یار میں یہاں پہ ایسے بیٹھ کے چلا جاؤں گا, وہ محلے والے کہیں گے کہ مولوی ہڈ رام, ٹھیک ہے, ایسے سارا دن ہوتے کام کرنے ہیں. اور یہ جا کے منجے سے بہ کے جناب 1 گھنٹہ بہ کے نا پتہ نہیں منہ ہلاندہ رہتا, کو پڑھتا بھی کہ نہیں پڑھتا جناب, ٹر جاتا ہے اور پیسے لے کے. میں نے کہا نہیں جی میں نے وہ کام کرنا. اس نے بولا نہیں جی میں نے آپ کو نہیں رکھنا, آپ ویسے وظیفہ لے لو. اس نے بولا ٹھیک ہے آپ یہاں نہ بیٹھو, آپ ایسا کرو رجسٹر پکڑ لو اور رجسٹر پہ حاضری لگا دیا کرو, ٹھیک ہے, اور چیک کر لیا کرو بندے کام کر رہے ہیں یا نہیں. دیکھیں جی باہر کون ہے, ان کو بولو بار بار نہ ڈسٹرب کریں, بتا دو. اچھا جائیں. تو اب نا اس نے بولا آپ رجسٹر لے لو اور رجسٹر سے حاضری لگایا کرو, تو آپ کو جو ہے نا وہ وظیفہ دے دیا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں جی. تو تب مجھے سمجھ آیا کہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے, اور علم جو ہوتا ہے نا, علم آپ جو حاصل کرتے ہو اس کا بینیفٹ ضرور آپ کو ملتا ہے. ہاں جی, خواہ وہ جلد ملے یا بدیر ملے. تو اس لیے یہ چیزیں پڑھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, ہمیں محنت کرنا پڑتی ہے, ہمیں ورک کرنا پڑتا ہے. اگر ہم کریں گے تو پھر ہمیں آئے گا. اور یہ جو ٹرینڈ ہے نا کہ بھئی سال کے اینڈ پہ پڑھ لو, پیپر دے لو اور بڑے خوش ہیں نمبر لے لو, ٹھیک ہے, یہ حقیقی علم نہیں ہے. اور اسی لیے حقیقی جو فائدہ ہے وہ بھی ہمیں نہیں ملتا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم نے اتنا پڑھا, ہمیں کوئی بندہ رکھتا نہیں ہے. بھئی اسی لیے نہیں رکھتے, صلاحیت ہی نہیں ہے, ہم کچھ ڈلیور ہی نہیں کر سکتے, کچھ دے ہی نہیں سکتے. اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ مطلب ماں باپ سے آنکھوں سے ہم پیچھے ہوتے ہیں, اور ماں باپ نے بڑی توقعات وابستہ کی ہوتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں نا وہ دن رات وہاں پہ محنت کیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور سارا پاکستان کا علم انہوں نے حاصل کر لینا ہے, اور ہم ماشاءاللہ مدرسوں میں جو ہے نا وہ ٹائم ضائع کرتے ہیں, اور اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. تو اگر یہ جو علوم و فنون کا آپ نے پکا کرنا ہے, ان کو بار بار اسٹڈی کریں. اور یہی وجہ ہے کہ کتابیں مختلف رکھی ہوئی ہیں. آپ پہلے آپ درجے میں دیکھ لیں, آپ دوسرے میں دیکھ لیں, تیسرے چوتھے میں سٹیپ بائی سٹیپ وہی چیزیں ہیں, اور لیکن مباحث آگے بڑھتی جاتی ہیں تاکہ ایک چیز آپ بار بار پڑھیں, آپ کے اندر پختگی پیدا ہو, ملکہ پیدا ہو. اور ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا کی کوئی ایک کتاب پڑھ لیں آپ اس میں ماہر ہو گئے. پھر ورک کرنا پڑتا ہے. آپ کو میں بیس دے رہا ہوں, بنیاد ہے, آپ اس بیس پر آپ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکتے ہو, آگے جا سکتے ہو. اور یہ گمراہ کن نظریہ ہے جو ہمارے بعض مدرسوں نے پھیلایا ہوا ہے کہ بھئی 1 سال کے اندر مولانا صاحب پیدا ہو رہے ہیں, 2 سال کے اندر. میں نے پہلے بھی اس کے اوپر بات کی ہے, یہ انتہائی غلط ہے. 1 سال میں پڑھ کے بندے کو کیا آتا ہے؟ اور اگر اتنے وہ جناب ماہرین ہیں تو ان کو ادھر ہم پیش کیا جانا چاہیے. میرا خیال ان کو یونیورسٹی میں دکھائیں ہم, ہاں جی, ان کی شکلیں لگائیں, وہاں پہ ان کے لیکچر رکھیں. یہ پنجاب یونیورسٹی والوں کے بعد میں لے کے جاتا ہوں, ادھر لمز میں لے کے جاتا ہوں, جی سی میں لے کے جاتا ہوں, اسلام آباد میں لے کے جاتا ہوں, ٹھیک ہے, ہاں جی. اور جو وزارت ایجوکیشن ہے
منسٹری آف ایجوکیشن کو لیٹر لکھتے ہیں کہ ہمارے ایسٹ یہاں پہ موجود ہیں، 2 سال میں علامہ بن گئے ہیں، اور آپ اتنا خرچہ کر رہے ہو اتنی بڑی بلڈنگ بنا کے، اور اس میں جناب یہ جو ایک پورا آپ نے ایک جو ہے نا وہ اسلامیہ شعبہ رکھا ہوا ہے، ان سب کو فارغ کر دو کہ 2 سالہ والا ہمارا اپنا لو، ہر چیز آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہر چیز ایسے نہیں آتی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آتی ہے، اور لمبا عرصہ اس کے اوپر ورک کرنا پڑتا ہے۔ آپ ورک کریں گے پھر اس کے بعد چیز آپ کو آئے گی۔ یہاں پہ رجسٹر تھا، وہ مثالیں ہیں، وہ چیک کرنی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں پہلے ہم پڑھتے ہیں جدہ کے بارے میں، پھر ہم آگے چلیں گے۔ 11واں وارث پکڑ لیں، میں لے لیتا ہوں بعد میں جی۔ چلیں جی، جدہ کے بارے میں نے کہا خارجی باتیں بھی ہونی چاہیے نا، کوئی آپ کا جو دماغ ہے نا یہ تھوڑا سا یہ کھلے، اور آپ اسی تک محدود نہ رہو، اپنا ذہن وسیع کرو۔ جدہ، اس کے بارے میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، اس کی 2 حالتیں ہیں، سدس اور محجوبہ۔ یہ دیکھیں، یہ مارکر آپ صحیح طرح لے کر نہیں آتے ہو، اس لیے مسئلہ بنتا ہے پھر۔ سدس کب ملتا ہے؟ ادھر ہمیشہ سدس ہی ملتا ہے، مارکر بھیج دینا تھا کہ ہمیشہ سدس ملتا ہے۔ اب اس میں جدہ اکیلی ہو یا زائد ہوں، سٹاپ نہیں کرتا ہوں، ٹائم پہلے شارٹ ہے۔ جدہ اکیلی ہو یا زائد ہوں، ہمیشہ اس کو سدس ملے گا۔ اور یہ محجوبہ کب ہوتی ہے؟ اس میں پھر 2 صورتیں، جدہ کی نا، جدہ کی آپ یہ یاد رکھیں، جدہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے باپ کی طرف سے جدہ، باپ کی ماں، ایک ہے ماں کی طرف سے ماں کی ماں، اس کو ہم کہتے ہیں دادی۔ یہ دیکھیں، شکریہ، اس کو ہم کہتے ہیں دادی۔ ٹھیک ہے جی، باپ کی ماں اور ماں کی ماں، اس کو ہم کہتے ہیں نانی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نانی۔ تو یہ آپ باپ کی ماں کو آپ ابوی کہہ لیں، اور نانی کو آپ اموی کہہ لیں، ماں کی طرف سے جو ہے۔ اب یہ جو جدہ محجوبہ ہوتی ہے، اگر تو باپ موجود ہو، اگر تو باپ موجود ہو تو پھر ابوی جدہ محجوب ہو جائے گی۔ باپ کی موجودگی میں دادی کو نہیں ملے گا، باپ کی موجودگی میں دادی کو نہیں ملے گا۔ اور اگر ماں موجود ہو، باپ کی موجودگی میں ابوی، اور ماں کی موجودگی میں دونوں۔ ماں موجود ہے تو دونوں جو جدات ہیں ان کو نہیں ملے گا، اگر ماں موجود ہے دونوں کو نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی میں مثالیں یہاں پہ لکھتا ہوں، معاملہ واضح ہو جائے گا۔ دیکھیں جی، یہاں پہ یہ ایک ہے جدہ، اور یہاں پہ ہے عم، اور یہاں پہ زوج۔ دھیان سے، عم ہمیشہ اسبہ، اولاد موجود نہیں ہے، زوج کو نصف، اور جدہ کو ہمیشہ کیا ملتا ہے؟ سدس۔ نصف فریق ثانی کے ساتھ آ جائے مسئلہ 6 سے، اس کو 1 اور اس کو 3 اور اس کو 2۔ ٹھیک ہے جی، اکیلی ہو۔ اگر 1 سے زائد ہوں، یہ دیکھیں یہاں پہ ہے جدہ، اور یہاں بھی جدہ، اور یہاں پہ عم، اور یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں زوجہ۔ 1 سے زائد ہوں پھر بھی ان کو کیا ملے گا؟ سدس۔ عم ہمیشہ اسبہ، اور زوجہ اولاد نہیں ہے، اس کو کیا ملے گا؟ ربع۔ ربع فریق ثانی کے ساتھ آ جائے اصول نمبر 3۔ اصول بھی یاد رکھنے ہیں کیونکہ آپ نے پیپر دینے ہیں، اور جن کو یہ اصول نہیں سمجھ آتے تو وہ ذو اضاف عقل کی مدد سے وہ نکال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر نہ نکالنا ہے تو مجھے بتانا، میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ ربع فریق ثانی کے ساتھ آ جائے مسئلہ 12 سے، اس کو 6 2 12 4 3 باقی 7 اس کو 5۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ دیکھیں اکیلی جدہ ہے سدس، 1 سے زائد ہیں ان کو سدس، اور سیپریٹلی سدس نہیں دینا، الگ الگ سدس نہیں دینا آپ نے۔ اگر 1 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی، اب زائد یہ والا کلیئر ہو گیا پورشن بھائی۔ اب ادھر آ جاتے ہیں، محجوبہ کب ہوتی ہے؟ اگر
یہ دیکھیں اب ہاں سیپریٹ میں واضح طور پہ لکھ رہا ہوں. یہاں میں نے جدہ جدہ لکھ دیا ہے نا، تو یہاں واضح لکھ رہا ہوں تاکہ پتہ چل دے یہ کون سی جدہ ہے. اور اب اور اس کے ساتھ ہم لگا دیتے ہیں بنت. بنت کی پہلی حالت ہے جس کو ملے گا نصف، اور اب کی سدس ما تعصیب دوسری حالت ہے. اور جو اب کی موجودگی میں ابوی محجوبہ اور اموی کو سدس ملے گا. صحیح ہے جی. تو نصف فریق ثانی کے ساتھ آ گیا مسئلہ. آپ بنائیں گے 6 سے، چھٹا حصہ 1 اور اس کو 3 اور اس کو 1 اور 1 بچ گیا وہ بھی آپ اس کو دے دیں گے. کلیئر ہے؟ سمجھ آ گئی یہ بات. اور ماں کی موجودگی میں، اور سن لیں ماں کی حالتیں میں نے آپ کو پڑھائی نہیں ہیں. ماں کی موجودگی میں ماں کی جو ایک حالت ہے نا وہ یہ ہے کہ ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے اگر اولاد موجود ہو. بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے، باقی وہ سارا میں آپ کو سمجھا دوں گا ماں کے حوالے سے. اب یہ دیکھیں جی، یہاں پہ ہے اور بنت ہے اور یہ باپ کی ماں ہے اور یہ ماں کی ماں ہے. ابھی آپ کو بتایا میں نے اولاد کی موجودگی میں ماں کو کیا ملتا ہے؟ چھٹا حصہ. تو آپ نے اس کو دیا سدس اور بیٹی کو آپ نے دیا نصف، اکیلی ہے. اور یہ دونوں محجوبہ لکھ لو یا محجوبہ ہر ایک محجوبہ. نصف فریق ثانی کے ساتھ آ جائے مسئلہ آئے گا 6 سے، چھٹا حصہ اور آدھا حصہ لیں جی. تو اس طرح جدہ کی کتنی حالتیں ہیں؟ جدہ کی حالتیں ہیں 2، سدس اور محجوبہ. سدس ہمیشہ ملتا ہے وہ 1 ہو یا 1 سے زائد ہو، لیکن ایک چیز یاد رکھنی ہے، بشرطے کے درجے میں برابر ہوں. ہاں یہ جو بات ہے درجے میں برابر ہوں. ادھر زائد کے ساتھ آپ لگا لو بشرطے کے درجے میں برابر. اب اس کی مثال کیسے ہے یہ دیکھیں جی، یہ والی 1 سے زائد ہوں درجے میں برابر ہوں تو پھر ملے گا. اب یہ دیکھیں، یہ ہے باپ کی ماں اور یہ ہے باپ کے باپ کی ماں، دادے کی ماں. ٹھیک ہے، یہ دونوں جدہ ہیں، یہ بھی جدہ ہے اور یہ بھی جدہ ہے. ماں کی ماں بھی جدہ اور نانی کی ماں بھی جدہ، پڑنانی کی ماں بھی جدہ، اور اوپر بھی. امکان کم ہی ہوتا ہے نا. ہاں جی، لیکن ہو سکتا ہے مستقبل کے دور میں کوئی چینا کی جدہ آ جائے اس طرح کی. ہاں جی، آپ آرڈر پہ بناؤ لیلن کی جدہ. ہاں، وہ جو اتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ چلے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. ویسے اس کے اوپر آرٹیکل آ رہے ہیں کہ آگے آنے والے 50 سال کے بعد انسان اس قابل ہو جائے گا کہ وہ 200 سال زندہ رہے، 250 سال زندہ رہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو بیماریاں ہیں نا جن کا تعلق ہمارے جینز کے ساتھ ہے، انسان ان کو کنٹرول کر لے گا اور جینز کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کر دے گا. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو انسانیت کے لیے بہتری کے لیے، معاشروں کی بہتری کے لیے، اور یہ جو ہماری یہ جو ہوم لینڈ ہے، ہماری سرزمین ہے، ہماری یہ کائنات ہے، زمین ہے، اس کی بہتری کے لیے لوگ ورک کر رہے ہیں اور دن رات لگے ہوئے ہیں اور ایک ایک مسئلے کے اوپر فوکس کر کے اس کو سولو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم بس یہ ہیں کہ بس ادھر اتنے تک یہ پڑھو، بس ہم نے کچھ اور نہیں کرنا، اور روٹی کھاؤ اور لسی پیو اور خراٹے مارو، 12 گھنٹے سوتے رہو بس. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو لوگ سمندر کے تہوں میں چلے جاتے ہیں آب دودوں میں، اور وہاں مہینوں کے بعد سورج کو دیکھتے ہیں. لوگ خلا میں چلے جاتے ہیں اور مہینوں کے بعد وہ نیچے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لوگ جنہوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے اسٹڈی کرتے ہیں، اور وہ اسٹڈی ان کی اس طرح ہوتی ہے کہ دنیا و مافیا سے وہ ماورا چلے جاتے ہیں دماغی طور پہ، وہ صرف اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا یہ جو ہمارے پڑھنے کا ٹائم ہے اس وقت بھی ہم اسٹڈی نہیں کر سکتے. اب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں، طالب علم باہر دیکھ لو، ایک کیڑا بندہ جانا پہ ہے، وہ ایک ادھر چل رہا ہے ہیں شاپر کی ہے کاڑا شاپر اندر بھی لگتا کی ہے. ہاں نہ ہوج مار کے کہڑی شہر جانا پہ. ٹھیک ہے. وہ ٹفن لے کے کیڑا آیا ہے اندر بھی پکا کی ہے، لگتا ہے ٹکیاں لے کے آیا ہے. آپ ادھر اس کو جو بھی مسئلہ ہے
چھوڑ دو او دو منڈے کھلو کے کی گلاں کر دے پے نے او دو اسٹوڈنٹ کی نے جاندے کدھر نو پے نے ادھر کلاس ہو رہی ہے وہ شیشوں میں سے جناب نا باہر دیکھ رہے دائیں بائیں توجہ ہی نہیں ہے ابھی میں حیران ہوتا سامنے کھڑا ہوں میں دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے ہوتا ہے نا یا تو مطلب بندہ سامنے نہ ہو تو یہ المیہ ہے اچھا بھائی یہ دیکھیں یہ بھی جدہ ہے اور یہ بھی جدہ ہے یہ بھی جدہ ہے اور یہ بھی جدہ ہے یہ بھی جدہ ہے اور یہ بھی جدہ ہے اب جو ہے نا یہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں زوج اور یہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں ام ہمیشہ اسبا اولاد موجود نہیں ہے اس کو ہم دیں گے نصف اور یہ جدہ ہے اور یہ جدہ ہے ایک سے زائد ہیں لیکن درجے میں برابر نہیں ہیں ایک سے زائد ہیں لیکن درجے میں برابر نہیں ہیں یہ دوسرے درجے میں اور یہ تیسرے درجے میں ہے تو جو جدہ قریب ہوگی اس کو ملے گا جو جدہ قریب ہوگی بھائی کس کو ملے گا اس کو ملے گا تو لہذا اس کو ملے گا سدس اور یہ محجوبہ اس کے نیچے میم لکھ لو نصف فریق ثانی کے ساتھ مسئلہ 6 سے اس کو 1 اور اس کو 3 2 بچ گیا وہ ہم اس کو دے دیں گے یہ اصول ایسے ہی ہے یہ دیکھیں آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے یہ باپ ہے یہ باپ کا باپ ہے یہ اس کا باپ ہے یہ اس کا باپ ہے تو اس ادھر اوپر کو جائیں گے نا جب اگر یہ موجود ہے تو اس کو نہیں ملے گا اگر یہ موجود ہے تو اس کو نہیں ملے گا اگر یہ موجود ہے تو اس کو نہیں ملے گا اگر یہ تینوں موجود نہیں ہے تو پھر اس کو ملے گا اگر یہ دونوں موجود نہیں ہے پھر اس کو ملے گا اگر یہ موجود نہیں ہے پھر اس کو ملے گا اگر باپ موجود ہوگا تو جد کو نہیں ملے گا پوتوں میں بھی یہی سچویشن ہے اسبات کی بات میں سارا میں تفصیلاً آپ کو بتا دوں گا میں سمجھ آ رہی ہے ہاں جی تو جدہ کے حوالے سے یہ ہے باقی جو مثالیں ہیں نا وہ مثالیں وہ ابھی ہم حل کرتے ہیں ان کو سیپریٹ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں